اچھا، اگر ہم دیکھیں وائی مسلم لیگ ریجیکٹڈ اٹ جولائی 29 1946. The league acceptance collapsed due to subsequent actions by the statements by Jawaharlal Nehru and Congress leadership. لیگ کی ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ کولیپس ہو گئی تھی اس وجہ سے کیونکہ سبسیکوینٹ ایکشنز مسلسل جو ایکشنز لیے جا رہے تھے اور جو اسٹیٹمنٹس دی جا رہی تھی جواہر لال نہرو اور کانگریس کی لیڈرشپ کی جانب سے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ لیگ نے اپنی جو ایکسیپٹنس ہے اس کو ریٹرائیو کر لیا. Nehru's press conference July 10, 1946 after taking over Congress president, Nehru publicly declared in Bombay that Congress would enter the Constituent Assembly unfettered by agreements and felt free to change or modify the cabinet mission plan at will. دیکھیں نہرو کی جو پریس کانفرنس تھی جولائی 10 1946 کو، جس میں آفٹر ٹیکنگ اوور کانگریس پریزیڈنٹ، یعنی کہ اس نے جیسے ہی کانگریس کی پریزیڈنسی سنبھالی تو نہرو نے پبلکلی یہ ڈکلیئر کیا بامبے میں کہ کانگریس جو ہے جیسے ہی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بن جائے گی انفیٹرڈ بائی ایگریمنٹس، تو اس کے فوراً بعد یہ کہ مطلب کانگریس چاہے گی تو وہ کیبنٹ مشن پلان میں جو بھی موڈیفکیشنز ہوگی، جو بھی چینجمنٹس ہوگی وہ کر لے گی اپنی مرضی کی. اٹیک آن کمپلسری گروپنگ. Nehru specifically stated that grouping was not compulsory, claiming that Assam in Group C and NWFP in Group B would opt out immediately. This directly threatened the integrity of the Muslim majority zones. اچھا دیکھیں اٹیک اور نہرو نے جو ہے وہ اسپیسیفکلی اسٹیٹ کیا کہ جو گروپنگ ہے وہ کمپلسری نہیں ہے، یعنی کہ کلیمنگ دیٹ آسام جو گروپ سی میں تھا، ہاں آسام مسلم پیپل جو ہے آسام ان گروپ سی اینڈ NWFP ان گروپ بی وڈ آپٹ، یعنی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ آسام اور NWFP کو یہ آپشن دیا جانا چاہیے کہ وہ جس گروپ میں چاہیں وہ چلے جائیں. دس ڈائریکٹلی تھریٹن، یعنی کہ یہ ایک واضح خطرہ تھا انٹیگریٹی آف مسلم میجورٹی کے زونز، یعنی کہ مسلم میجورٹی زونز جو بھی ہیں ان کے لیے ایک واضح خطرہ تھا یہ. Realization of Congress majority. Jinnah realized that once the British left, Congress intended to use its majority in the Constituent Assembly to dismantle the weak center and scrap the grouping system altogether. اچھا دیکھیں ریئلائزیشن آف کانگریس کی میجورٹی کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ ریئلائز کیا، ان کو ایسا فیل ہوا، اور ظاہر سی بات ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت کی جو کانگریس تھی اور باقی جو کانگریس کے ممبرس تھے جو اس قسم کے بیانات دے رہے تھے، تو اس سے تو یہ چیز واضح ہوتی ہے نا کہ کانگریس کسی صورت جو ہے وہ مسلمس کے پاس طاقت نہیں دیکھنا چاہتی، مطلب ان کو ساورن نہیں دیکھنا چاہتی. جو کانگریس ہے وہ مسلمس کو بالکل اینٹی ہے نا مسلم کے، آپ دیکھ لیں اس کے بیانات، دیکھ لیں اس کے جو بھی وہ پریس کانفرنس کرتے تھے تو اس میں اینٹی مسلم جو ہے نا ان کے بیانات تھے. تو کانگریس انٹینڈیڈ ٹو یوز اٹس میجورٹی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، کہ کانگریس جو ہے وہ بعد میں اپنی میجورٹی کو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں یوز کرے گا. ظاہر سی بات ہے کانگریس کے پاس میجورٹی ہے تو وہ جو اس وقت 3/4 میجورٹی جو ہے نا ریکوائر ہوتی تھی کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں کسی بھی چیز میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے، تو وہ جو یہ جو بھی پلان تھا کرپس مشن کا، آئی تھنک سو کیبنٹ مشن، تو یہ اس میں ماڈیفیکیشن کر لے گا، اور جو ویک سینٹر ہے اسکریپ دا گروپنگ سسٹم، یعنی کہ گروپنگ سسٹم کو تو ٹوٹلی تباہ کر دے گا، وہ اپنی مرضی کے گروپس بنائے گا. دی ٹرن ٹو ڈائریکٹ ایکشن. فیلنگ بیٹریڈ بائی بوتھ کانگریسز posturing and British passively, the AIML withdrew its acceptance on July 29, 1946. Jinnah declared that the League had no alternative but to abandon constitutional methods.
giving the call for direct action day on August 16, 1946. دیکھیں اب جو ٹو ریٹرن ٹو ڈائریکٹ ایکشن، جو کانگریس کا پوسٹر تھا اور کانگریس برٹش کی جو کانگریس کے ساتھ پیسی ہمدردی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ کانگریس کا رویہ دیکھتے ہوئے اور برٹش کی جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ ہمدردی دیکھتے ہوئے، آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنی ایکسیپٹنس جو کیبنٹ مشن پلان کے ساتھ تھی وہ وڈرا کر لی جولائی 29، 1946 کو، اور جناح قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ ڈکلیئر کیا کہ لیگ ہیڈ نو الٹرنیٹو، کہ لیگ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل میتھڈس کو ابینڈن کر دیں اور ڈائریکٹ ایکشن ڈے آن اگست 14، ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال دیں. ٹھیک ہے. In next video we will discuss what is meant by direct action day on August 16, 1946. So summarizing all these what we have learned today. So first of all we have a passive practice passage, and second we have features of the cabinet mission plan May 1946, in which three member delegation, Lord Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps and E.V. Alexander were sent by the British government to devise a constitutional framework that will transfer the power to the Indians without dividing the continent. So these cabinet mission had made three groups, in which first belongs to Hindu majority provinces, second belongs to Muslim majority northwest Indian provinces, and third belongs to Muslim majority northeast provinces. So first of all here is the key points. The weak center, جو سینٹر ہے وہ ویک ہوگا، اس میں جو ڈیفینس ہے، فورن افیئرز ہے، کمیونیکیشن جو ہے نا وہ جو ہے نا سینٹر کے پاس ہوں گے، باقی سارا کچھ جو ہے وہ پروونسز کے پاس ہوگا. دی گروپنگ میکنزم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا. گروپ اے میں ہندو میجورٹی provinces Madras, Bombay, United. So these all are the Hindu majority provinces. Group B mein North West Muslim provinces Punjab, Sindh, NWFP and Khyber Pakhtunkhwa. Group C mein North East Muslim provinces Bengal and Assam, and opting out provision. provinces کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ بعد میں چاہے تو وہ جس گروپ میں جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں. 10 year ریویژن کلاس انٹروڈیوس کروائی گئی جس میں یہ تھا کہ کوئی بھی پروونس اگر 10 سال کے بعد یہ ضرورت محسوس کرے گا کہ وہ فیڈرل کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو وہ فیڈرل سے الگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹلی اپنی سوورن فورن اسٹیٹ بنا سکتا ہے. اچھا، انٹیریم گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح بنائی جائے گی کہ جس میں انڈین ممبرز جو ہے نا وہ ٹوٹلی ایڈمنسٹریشن کو سنبھالیں گے. وائی مسلم لیگ ایکسیپٹڈ دین ریجیکٹڈ اٹ. تو ہم نے دیکھا کہ کیوں مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، اور کیوں مسلم لیگ نے بعد میں اسے ریجیکٹ کر دیا. ایکسیپٹ کیا تھا جون 6 1946 کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور جولائی 29 1946 کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کونسل نے جو ہے نا یہ ڈیسیژن لیا کہ جو پلان ہے اس کو امیڈیٹلی ریجیکٹ نہیں کرتے بلکہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو اور اس کی ایکسیپٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بیسس فار فیوچر پاکستان، کیونکہ گروپ بی اور گروپ سی جو ہے نا واز کلیئرلی فیوچر پاکستان کو ڈینوٹ کر رہے تھے، جیسا کہ وہ چاہتے تھے کہ فیوچر پاکستان ریزمبل ہاؤ اٹ ول ہیو ٹو لک لائک. تو تھوڑا تھوڑا عکس یعنی کہ نظر آ رہا تھا پاکستان کا نا. تو اکنامک اینڈ ایڈمنسٹریشن اٹانومی جو کہ پروونسز کے پاس بہت سے اختیارات دیے گئے، جس میں اکنامک اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی پروونسز کو دی گئی. تو یہ بھی ایک وجہ بنی تھی کہ کیوں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور سیکیور رائٹ ٹو سیکیڈ. Okay, let's check meaning here. Secede. Secede. So this is meant by secede. So secured right to secede. The 10-year revision clause جو انٹروڈیوس کروائی تو اس سے قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کو اس بات کی تسلی ہوئی کہ وہ جب چاہیں 10 سال کے بعد جو ہے نا وہ فیڈرل سے الگ ہو سکتے ہیں اور اپنا ایک الگ ملک بنا سکتے ہیں.
تو یہ اس بات کی تسلی انہیں ہوگی وہ. ٹھیک ہے. وائی مسلم لیگ ریجیکٹڈ اٹ. اب اس کی وجوہات دیکھیں تو اس کی وجوہات یہ نیرو پریس کانفرنس جو کہ جولائی 10 1946 کو اس نے دی تھی. جولائی 6 1946 کو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کیا, اور جولائی 10 1946 کو جو ہے نا نہرو نے پریس کانفرنس دی. اس میں اس نے یہ کہا کہ آپ یعنی کہ واضح اس نے یہ بات بیان کی کہ اپنے جو پیروکار تھے, اپنی جو آڈینس تھی, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ایک دفعہ برٹش کو انڈیا چھوڑنے دیں, اس کے بعد ہماری جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کیونکہ اکثریت ہے, اس میں میجورٹی ہماری ہے, تو ہم فیلٹ فری ٹو چینج اور ماڈیفائی دا کیبنٹ مشن پلان ایٹ ول. تو ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ کیبنٹ مشن پلان کو چینج کر لیں گے. تو اٹیک اور کمپلسری گروپنگ, تو نہرو نے جو ہے نا اسپیسیفکلی یہ بات کر کے کہ آسام اور NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ان کو اس بات کا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جس گروپ میں جانا چاہیں وہ جائیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ یہی چاہتا تھا کہ آسام کو بھی گروپ اے میں ہونا چاہیے اور NWFP کو بھی گروپ اے میں ہونا چاہیے. وہ بیسیکلی یہ چیز چاہ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے ان کے نمائندے ہوں گے یہاں پر, ان کے باقی لوگ ہوں گے یہاں پر, ان کے ایڈمنسٹریشن میں یہاں پر بغاوت کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. ایسے تو اس نے بات نہیں کی, اس نے پنجاب کی بات کیوں نہیں کی مجھے یہ بتائیں, اس نے سندھ کی بات کیوں نہیں کی, اس نے بلوچستان کی بات کیوں نہیں کی, اس نے بنگال کی بات کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر اس کے کوئی لنک ہوں گے, اس وجہ سے اس نے بات کی. اوکے. سو تھرڈ از ریئلائزیشن آف کانگریس میجورٹی. تو جناح نے ایٹ دی اینڈ یہ ریئلائز کیا کہ کانگریس جو ہے وہ میجورٹی میں ہے, ان کی میجر سیٹس ہیں, تو وہ جب چاہیں گے کیبنٹ مشن پلان کو مطلب جو بھی امینڈمنٹ کرنا چاہیں گے کانسٹیٹیوشن میں وہ کر لیں گے. اور برٹش کے لیفٹ کرنے کے بعد یہ چیز مشکل ہو جائے گی کہ ان کے جو بھی اختیارات ہیں, وہ جو بھی ڈیمانڈز ہوں گی مسلم لیگ کی, وہ کوئی ایکسیپٹ کرے. تو ایٹ دی اینڈ ٹرن ٹو ڈائریکٹ ایکشن. اچھا, ایٹ دی اینڈ یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو واضح ہو گئی کہ برٹش اور کانگریس جو ہے نا یہ دونوں ملی بھگت سے کام کر رہے ہیں, اور جیسے ہی برٹش لیفٹ کر جائیں گے, کانٹیننٹ سے چلے جائیں گے, تو اس کے بعد مشکل یہ ہے کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمس کی ڈیمانڈ پوری کرے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جولائی 29 1946 کو قائد اعظم محمد علی صاحب نے کیبنٹ مشن پلان سے وڈرا کر لیا, اور جو ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے آن اگست 16 1946 کی کال دے دی. So hopefully guys you have understand the today's lecture, and thank you so much for your time. Thank you so much again. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.